بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا۔ ہمارے مناطق انسان کے لیے فصل ممیز نطق کو مانتے ہیں، اس پہ تمام مناطق متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے، وہ اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز ما بہل امتیاز جس سے امتیاز پیدا ہوا، تو وہ نطق ہے۔ اب نطق انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی۔
تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے۔ اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے، لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا، اب اس کو انسان کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممیز آ گئی۔ اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس میں مادہ حیات ہو، جانور جس میں جان ہو، لیکن کسی شخص کو اگر جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار آپ دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے آپ نے جانور کیوں کہا، حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا۔ جانور کا معنی ہے جاندار، اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اب حیوان نہ کہو، اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نطق کا لفظ ضرور لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں۔ تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہ کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی، جو ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا، جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کا آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی، تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہیں رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے، چونکہ درمیان میں یوحا الیہ۔ اس کو مزید سادہ کر لیں، میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں، ورنہ اس وقت جو وقتی حیات ہے، ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں، ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب یہ میں بات بیان کروں
کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں، لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجوہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے میں اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا، یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آیا کرتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ ہے فصل ممیز۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا، جب وحی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا، یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں، یہ پھر کیوں کہا؟ تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ کہا انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی جس خدا کو تم پوجتے ہو اسی خدا کو میں پوجتا ہوں، تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت، ورنہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی۔ تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، جب نطق ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو بگڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کروائیں گے، امام الانبیاء کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں لگیں گے، لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اقبال اس کو اور سادے انداز میں بیان کرتا ہے، اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا ہے، تیری نظر ابھی تک کنویں میں ہے۔ تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رک گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے۔ باقی رہی مماثلت، تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، جس خدا کو تم پوجتے ہو اس خدا کو میں پوجتا ہوں، ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے، یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ فصل ممیز ہے، یہاں یوحا الیہ، یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے، مناطق کا کہتے ہیں، نطق کی وجہ سے ہے۔ انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گیا، یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز، نطق نہیں ہے بلکہ ما بہل امتیاز انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوات نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، چراغ عقل نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ عقل بھی دیا گیا۔
فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوات دی گئیں وہ بہائم چوپائے ہیں، اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی، برانگیختہ جذبات بھی دیے گئے، اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اس کے سینے میں ترنگیں، آرزویں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا، تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اگر چوپایا اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی۔ فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تسبیح و تہلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اس کی غذا ہے، اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سینما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک میں نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، کہے میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں ہونے دیتی، تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے، خیالوں پہ پہرا بٹھایا، سوچوں پہ پہرا بٹھایا، اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے رک کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کیا، تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے، تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، چونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی بجھاتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، اس میں عجز و انکساری ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تیری تسبیح و تہلیل بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا، انسان کی خامیاں گنوائیں اور اپنی خوبیاں بیان کی۔ گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے، تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نہ مجھے ووٹ دو لیکن
جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو، اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا، وہ بھی تمہارے سامنے، اب اپنی مرضی کر لو، میں ووٹ نہیں مانگتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مخالف کے نقص گنوائے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا، اور دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا، فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں ہے چونکہ ہم تیرے وفادار ہیں، اور یہ تو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب فرشتوں نے اپنے لیے استحقاق خلافت ثابت کرنا چاہا۔ اب میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے، کہ وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے، میری نگاہیں ان پہ ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات ارشاد کی۔ اب واقعہ کس طرح ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے۔ اسماء کے اوپر الف لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا، حالانکہ اسماء جمع تھا، لیکن الف لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو۔ پھر کلہا سے تاکید لفظی لگائی، جبکہ الاسماء، اسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں، استغراق کا ہے وہ، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا، حتی القصع والقصیع، علماء فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے۔ اور امام رازی لکھتے ہیں صفاتہا ونعوتہا، کہ چیزوں کی صفتیں، ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کر دی۔ چیز بنتی کیسے ہے، اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھا دی۔ کوئی شے ایسی نہ تھی اسماء میں سے جو آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ڈال دی گئی ہو۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتے پڑھائے سکھائے نہیں گئے تھے، کہنے لگے کہ مالک ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا۔ پھر ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، وہ ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق ثابت کیا وہ بذریعہ علم ثابت کیا، تو انسان کا شرف علم سے پھر قرار پایا، علم کی وجہ سے حضرت انسان کو ممتاز کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر دینا چاہوں گا کہ ڈارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بطلان ہو گیا۔ جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے، اور یہ ارتقاء کا نظریہ اس کا۔ ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو
کلیات اقبال مجموعہ اردو ہے، ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ جو شے جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ۔ لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریے کا رد کیا کہ انسان بندروں سے مہذب ہو کر انسان نہیں بنا، بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جا رہا، اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عاجز کیا گیا، اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن ہی ظاہر ہوا۔ انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے، اس لیے بندروں کی مہذب صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پہ دو ایک باتیں۔ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ۔ فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ، انہوں نے فر بتا دیا، چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا، لیکن دلیل کہاں سے آئی؟ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے، دعویٰ اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو، جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو، تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا۔ میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں، میرے کہنے سننے بولنے کے انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں، تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کہیں واہ واہ حد ہو گئی، میں کہوں یہ میں نے بنایا، تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے۔ میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا، فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا، تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ اور حضرت شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو، اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو، اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو۔ کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو، اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں میرے آقا، اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں۔ اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں، وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بذریعہ علم ثابت ہوئی۔ امام رازی علیہ رحمہ آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ وہ چیونٹی اس بات کو جانتی تھی
کہ نبی کا تربیت کردہ لشکر جان بوجھ کر ایک ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس علم کی وجہ سے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا۔ تو علم سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ امام خویری لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ 3 چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کر لو، یا مال لے لو، یا حکومت لے لو، اور یا علم لے لو۔ انہوں نے عرض کی مالک مجھے علم دے دے، کہا مال اور حکومت علم کے صدقے میں تجھے عطا کر دیتے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے، اور فصل ممیز انسان کے لیے علم ہے، اور علم کی وجہ سے انسان شرف پا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اہل علم کی عظمت اور برتری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، تہجد گزار پر، قائم اللیل اور صائم النہار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہو۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جس کو امام ترمذی نے بیان فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ شرف کا سبب، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہے، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کے متن پہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ علماء نے اپنی مدح میں خود ہی گڑی ہے۔ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور، اس کے بارے میں بھی اس کو وہم تھا۔ قیامت کے قیام پر بھی اس کے ذہن کے گوشے میں شک رہتا تھا۔ ایک دن سلطان گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیا آگے آگے چل رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، وہاں ایک طالب علم سبق یاد کرتا ہے۔ مدرسے کے لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ سبق بھولتا ہے، کتاب اٹھا کے قریب ہندو بنیے کی ایک دکان پر اپنا سبق دیکھتا ہے، وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں، اور پھر آ کے دوبارہ اس کو یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ طلب دین کے لیے پہلی مرتبہ یہ تڑپ بادشاہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ جب قریب آیا اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے وہ سونے کا شمعدان جو خادم لیا آگے آگے چل رہا تھا اس طالب علم کو دے دیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من عانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنہ بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے۔ اس نے وہ پورا شمعدان اس طالب علم کو دیا۔ طالب علم خوش ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگ اٹھے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کے خواب میں حضور آئے حضور ہی آئے۔ ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد نہیں ہوتا۔ یہ محفل سجی ہے، 10 دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ آپ جا کے سو جائیں، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں۔ اچھا، میں آپ سب کو دیکھ لوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے، چونکہ قصد کا تعلق یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں اپنی نیت، قصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے۔
خواب میں کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا، 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا، صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں، کوئی خواب میں کچھ لے، لیکن صبح اٹھے تو نہ سود نہ زیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ نہیں تو امام بوسیری سے پوچھ لو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر کسی کو عطا کر دیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات وہ بھی خوشخبری والی، جس کو امام بخاری نے بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت ہوگی تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو مومن کو اور چاہیے بھی کیا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کتنے شک تھے؟ 3۔ میرا باپ کون؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں بات کرنے کا جو طریقہ مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ ہوں۔ یہ نہیں 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں نتیجہ نکالنے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حسن ہے، بلاغت ہے کلام کی، کہ تھوڑے لفظوں میں مفہوم زیادہ بیان کیا جائے۔ اور یہ حضور کو جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں رہا ہے۔ سلطان سویا مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں شرف زیارت بخشا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے 3 شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء ہیں کہ جن علماء کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا، اور حضور نے اپنی امت کو وصیت کی کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، یا پھر علم سیکھنے والا ہو، یا پھر علماء کی باتوں کو سننے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتُهْلَكَ، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ ان 4 میں سے ایک بن جا، یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی گفتگو کو سننے والا بن جا، یہ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ کہا کہ 5واں نہیں بننا۔ تو یہ ہے شرف اہل علم کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو علم وہ شرف ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی ترغیب دی۔ اسلام کی پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے بارے میں تھی۔ اگر میں کہوں کہ اسلام دین علم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس بات پر حضور کو فخر رہا ہے۔ تو علم کی گزرگاہوں پہ جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس بات کا خوگر بنایا کہ تم علم کو تلاش کرو، اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اور پھر علم کس کے لیے، علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ حصول علم کا مقصد معرفت الہی ہے، تہذیب نفس ہے، اپنے اندر کے روح ختم کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا علم اس کے لیے نافع ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ حصول زر ہے، یا اس کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی علمی برتری کو بیان کرنا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا ہے، تو وہ معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، اور میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔
بہترین لوگ تلاش کرو تو کسی اور شعبے میں نہیں ملیں گے، اہل علم میں ہی بہترین لوگ ملیں گے، لیکن اگر بدترین لوگوں کی تلاش میں نکلو تو وہ بھی اسی طبقے میں موجود ہوں گے۔ اس لیے وہ علم جو عمل کی راہوں کا بندے کو مسافر بنائے اور عمل اس کو خلوص کی سمت لے جائے اور خلوص اس کو خشیت الہی کا نور دے دے، تو وہ علم مومن کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہے۔ اور ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، وہ ہیں حقیقی لوگ جن کے دم سے کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو علم دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتائج انسان کے اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم ایک بزرگ ہوئے، وہ کہتے ہیں جب سے مجھے 4 چیزوں کا علم ہوا ہے میری زندگی کے روگ ہی ختم ہو گئے۔ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا رزق مقدر ہے اور جو لکھا ہے اس سے مجھے کم نہیں ملے گا نہ زیادہ ملے گا، تو کہا رزق کی تلاش میں جو میری پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا تو پھر مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو میں تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ معمول کی جو ہے وہ کارروائی کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک شے میری طلب میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا، یعنی موت، تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ اور کہا جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو میرے حصے کے کام ہیں، فرائض ہیں، وہ میرے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کرنے، نماز میں نے پڑھنی ہے تو ادا ہونی ہے، زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو ادا ہونی ہے، تو کہا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا۔ اور جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا مالک ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہا پھر میں گناہ کرنے سے بچ گیا کہ کوئی جگہ تو ایسی نہیں ہے جو مالک کی نگاہوں میں نہ ہو۔ تو یہ علم فائدہ بخش ہوا جس سے زندگی کے اندر نکھار آ گیا۔ لیکن اگر علم بہت سارا ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل کو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ کی امت کے یہ وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ اور تھے، عمل ان کا کچھ اور تھا۔ تو اگر علم پہ عمل نہیں تو عمل وہ علم وبال ہے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ تو سیدھا کر لیتے ہیں لیکن وہ اندھا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ اپنی راہیں ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دیوار اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ وہ چراغ ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے۔ تو وہ عالم جو علم سے آ رہی ہے اس کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بلکہ امام راضی فرماتے ہیں الرجال اربعۃ، آدمی 4 ہیں، رجل یدری و یدری انہ یدری فہو عالم فاتبعوہ۔ فرمایا ایک آدمی جو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اپنے علم کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہے، فرمایا وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو، تمہارے من میں اجالے ہو جائیں گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوهُ۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جانتا ہوں، تو کہا کہ وہ سویا ہوا فَهُوَ نَائِمٌ فَأَيْقِظُوهُ، وہ سویا ہوا ہے اس کو جگا دو۔ اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، اور ایک آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوهُ، وہ راہ تلاش کر رہا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو راستے پہ لگا دو۔ اور چوتھا شخص جس سے بچنے کی تاکید کی گئی فرمایا وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، ایسا شخص کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ فرمایا فَهُوَ شَيْطَانٌ فَاجْتَنِبُوهُ، وہ شیطان ہے، اس کی صحبت سے اجتناب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت تمہیں جلا کے رکھ دے۔ بلکہ امام غازی اہل علم کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اہل علم تم شبہ والی چیزوں میں نہ پڑنا، لوگ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر علماء مال حلال جمع کرنے لگ جائیں تو لوگ شبہ والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے۔
اور اگر اہل علم شبے والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے۔ اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء، اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے غیر موقدہ سنتیں چھوڑی تو لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے اگر موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم سے فرض چھوٹ گئے تو لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے وہ علماء جن کی صحبت تمہیں شک سے یقین کی طرف بلائے، ریا سے خلوص کی طرف بلائے، اور غفلت سے تمہیں یاد الہی کی طرف بلائے، ان لوگوں کی صحبت غنیمت جانو۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحبتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں من جالس مع ثمانیہ اصناف من الناس زادہ اللہ ثمانیہ اشیاء، جو 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھا اللہ اسے 8 قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ کون کون سی؟ من جالس مع الاغنیاء زادہ اللہ حب الدنیا والرغبہ فیہا، جو دولت مندوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت دولت کی باتیں ہونی ہے تو اس کی آرزو اور اس کی تمنا بھی ایسے ہی پروان چڑھے گی۔ اور فرمایا فمن جلس مع الفقراء جعل اللہ لہ الشکر والرضا بقسمت اللہ، اور جو فقیروں کے پاس بیٹھنے لگا اس کو 2 چیزیں ملیں گی، ایک شکر کی دولت مل جائے گی، ایک اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا نصیب ہو جائے گا۔ اور بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو زندگی کے دکھ ختم نہیں ہو جاتے۔ واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اور اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دو تو پھر غم کہاں رہے گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر دکھ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر کی زبان میں بندہ یوں بولتا ہے کہ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر انسان دکھوں میں بھی اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو کہا فقراء کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا نصیب ہو جائے گا۔ ومن جلس مع السلطان زادہ اللہ القسوہ والکبر، جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا 2 مصیبتیں اس پہ نازل ہوں گی، ایک دل سخت ہو جائے گا، ایک تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ دل کو سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ من جالسا مع النساء زادہ اللہ الجہل والشہوہ، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا اس کی طبیعت کے اندر جہالت اور شہوت غالب آ جائے گی۔ اسی طرح جو بچوں کے ساتھ بیٹھنے لگا لہو و لعب اور مزاح پیدا ہو جائے گا تربیت میں، اور جو فاسقوں کے پاس بیٹھا گناہ پر جرأت پیدا ہو جائے گی اور توبہ میں تاخیر ہو جائے گی، اور جو صالحین کے پاس بیٹھا تو اطاعت میں رغبت پیدا ہو جائے گی۔ ومن جلس مع العلماء، اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھا ایک تقوی کا نور نصیب ہوگا، دوسرا علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی طرف بلایا، اور عالم ہی دھرتی کا زیور ہیں اور ان کے دم سے ہی کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ تو انسان کا جو شرف و مجد ہے وہ باقی مخلوقات سے اس کو جو امتیاز دیا گیا ہے وہ وجہ علم دیا گیا ہے، اور جتنی تاکید علم حاصل کرنے کی اسلام نے کی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں جس نے اتنی تاکید کی ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنے سینے کو علم کے نور سے منور کریں، اور علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کر کے اپنے من کی روشنیوں کا ساماں کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ردینا بالقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ تو علم وہ دولت ہے جس سے انسان باقی مخلوقات سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز ہوتا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو عروج دیا گیا، اور یہی شرف انسانیت کا راز ہے۔ لیکن ایک آخری بات جو میری ساری گفتگو کی جان ہوگی
انسان کے شرف و مجد کا راز نطق بھی ہے، عقل کا چراغ بھی ہے، علم بھی ہے۔ اور فرشتوں کی جبین نیاز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکی کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے سینے میں علم تھا، لیکن فرمایا ایک اور بات بھی تھی، توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کا تفوق ظاہر ہوا، فرمایا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کے سینوں میں نہیں تھا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس لیے سجدہ کروایا گیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا، اس نور کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے ممتاز ہوئے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ انسان کے شرف و مجد کے اور شرف آدمیت کا راز علم بھی ہے، نطق بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کو مکلف جو ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی ہے، اللہ کی جو امانت اس نے اپنے سینے میں رکھی وہ بھی، اور محبت کا جو جوہر اس کے سینے میں رکھا وہ بھی اس کے شرف کا سبب ہے۔ لیکن میں کہوں گا انسانیت کا قافلہ بھٹکتا رہتا اور اسے کوئی نہ پوچھتا، اسے ساری عزت محمد عربی کے صدقے سے عطا کی گئی، سارے مجد و شرف اس کو حضور کے دم سے عطا کیے گئے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو قافلہ انسانیت یوں وقار نہ پاتا، تو سارا وقار اور ساری عزتیں اور انسانیت کو جو عروج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے دامن کے اندر وہ گوہر آبدار ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ نہ آسمان کے پاس وہ ہستی موجود ہے، نہ کائنات کی کسی اور جہت اور سمت میں جو ہے وہ دولت موجود ہے، نہ کسی جنس اور نوع میں وہ ہستی موجود ہے، تو وہ نوع انسانیت کو وہ ہستی نصیب ہو گئی جس کے وجہ سے انسانیت تمام کائنات سے ممتاز اور ممیز ہو گئی۔ تو جس نبی کے صدقے سے ہمیں عزتیں اور شرافتیں ملی اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔